ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن ہی الٹی ہے. صلہ رحمی یہ ہے وہ ہمارے گھر یہ لے کے آئے, ہم ان کے گھر وہ لے گئے, انہوں نے فون دیا ہم نے ان کو فون دیا, انہوں نے مٹھائی لائی ہم نے مٹھائی یعنی لائی, جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے. حالانکہ صلہ رحمی سم تھنگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتا آپ اس کے گھر چلے گئے ہیں. جنہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا آپ نے ان کو سمجھ لیا, جو آپ کو ٹف ٹائم میں چھوڑ کے آپ نے ٹف ٹائم میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے, جو آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آ رہے آپ ان کے گھر جا رہے ہیں. رسک بڑھتا ہے, رسک بڑھتا, آئی ایکسپیرینس دس الحمدللہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی طرف تو آگے, لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں کیا, آپ نے اپنی ایک حدیث کو نہیں اپنایا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں اپنایا, تو آپ کی ساری کی سارا ٹائم وہ آپ کی ایفرٹ ساری ضائع ہے. کیونکہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جو فائدہ دینے والا ہے, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے. آپ نے آسانی نہیں پیدا کی, لوگوں کو آپ نے آسانی نہیں دی, لوگوں کو آپ نے احسان نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہر پروڈکٹ کا ایک یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کا یو ایس پی ہوتا ہے. اسلام کا یو ایس پی ہے احسان, فارگیونیس, صلہ رحمی, عزت دینا, معاف کر دینا, خیال کرنا. ہمیں تو اپنے نیبرز کا ہی نہیں پتا. ربی بھائی ہمارے جو رشتے ہیں نا اس وقت آپ بلیو کریں وہ اس ٹیبل کی مانند ہے. اگر مثال کے طور پہ اس کو دیمک لگ گئی نا, کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹیبل اچھا, لیکن اس کو ایک ہلکے سے ہٹ ہونے کی دیر ہے. ہمارے رشتے اب اس طرح کے ہو چکے ہیں, دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں, آپ کہیں گے یار کتنے مسلمان زبردست, ایک کوئی کڑوی بات ہو گئی تو بس ہم لوگ فوراً نہ ہمارے اندر پیشنس ہے, ہم معاف نہیں کرتے. مجھے مثال یاد آ گئی کہ خاندان والے آپس میں رشتہ کرتے ہیں نا, تو آپ نے کسی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے فار سم ریزن نہیں ایگری کیا تو بس تعلق ختم, دس از اوور, ہماری انسلٹ ہے. تو بھائی کوئی ریزن ہو سکتی ہے ان کی, انہوں نے کہیں اور کرنا ہو, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑنا. اچھا ایک چیز میں آپ تینوں سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی چونکہ ہو چکا ہے, اس لیے آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب بندہ دین میں آتا ہے نا اور گڈ بیہیویئر دکھاتا ہے, ذرا ٹالرنس شو کرتا ہے, تو فیملی والے ہی, یہ سب کے ساتھ ہوا ہے ظاہر ہے, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا, وہ نہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس بیچارے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ویٹر ہے, وہ کوئی آپ کے لیے کھانا غلط لے آیا ہے, یا اس نے آرڈر لیٹ کر دیا, سپوز ہوٹل کی سچویشن بتا رہا ہوں, یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اب وہ سائڈ سے کسی نے گاڑی تھوڑی سی مار دی. اب آپ چپ کر کے اترو گے نا اور آرام سے بات کرو گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا, گاڑی ٹھیک کیوں نہیں چلا رہے, تو وہ پتہ ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو, اس طرح یہ مانے گا, اس طرح یہ پیسے نکالے گا. تو وہ شروع کہتے ہیں بدتمیزی کرو, یا اس کو ڈانٹو, یا ایگریسو ہو جاؤ, ویٹر کے ساتھ بھی ایگریسو ہو ورنہ وہ سر پہ چڑھے گا. یہ بھی ایک سوچ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی. جس طرح اگر آپ نے گھر میں میڈ آتے ہیں, صفائی کرنے والی آتی ہیں, تو ہم نارملی ان کو میڈ ہی سمجھا جاتا ہے, اور ان کے اپنے بچوں کو ہی بتایا جاتا ہے یہ کام والی ہیں. تو جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہ ہمارے گھر میں اگر جو آتے ہیں صفائی کرنے والی جو ایک آتی ہیں خاتون, میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کام والی ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ یہ بشرا باجی ہیں, اور بشرا باجی کا ہماری بیٹی ویٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ ہی کھانا بھی کھاتی ہے, ان کا ویٹ بھی کرتی ہے, اور ہم نے وہ سی آف بھی کرتی ہے کہ باجی جا رہی ہیں. اور آج وہ بیمار تھی تو بشرا باجی آئی اینڈ شی گاٹ ایکٹیو کہ بشرا باجی آ گئی ہیں, اور میں نے ایکچولی پیرنٹس بتا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو انہوں نے بات کی کہ معاشرے کے اندر جو ریلیجس بندہ ہے وہ بھی ہم نے ہی کریٹ کیا ہے کہ وہ شریف ہے. ہم نے سب سے فارغ بچہ جو ہے شریف ایز پر بدو الٹریٹ, شریف بچہ جو بالکل بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, اس کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم نے خود ہی سوسائٹی میں ایسی بچوں میں کمپیریزن پیدا کیا, اچھا یہ حافظ ہے, حافظ صاحب آپ نے دعائی کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, یعنی اس کو پریکٹیکلٹی کا ایک وہ شو ہی نہیں کیا. حافظ صاحب نے دعا کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا. مشورہ اسے لیا جائے گا جس نے میٹرک کی ہے, جس نے کیمبرج پڑھا ہے. کتنی زیادتی کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوگا, بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں, اب جس سے دعا کروائی جا رہی ہے نا, پھر بچہ وہ دعا ہی کرے گا, وہ کہے گا میں دعا کے لیے ہوں نا. وہ مشورے, اس کا خود کانفیڈنس توڑ دیا آپ نے کہ جی مشورہ اس سے نہیں کرنا. آپ نے کریٹیوٹی نہیں پیدا کی, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اس میں پیدا نہیں کی کہ بیٹا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن ہاں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہاں اچھا کھانا کھانے لگے, کھانے کے بعد بیٹا آپ دعا کروا دو. لیکن جو دوسرا بچہ ہے جو ایک سمجھ لیں کنونشنل اسٹڈیز کر رہا ہے, اس کو آپ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ اسلام کو عزت دیں, ہم اسلام کو عزت دیں, ہم خود اسلام کو عزت دیں, گرومنگ کریں, اور ہم نے خود اسلام کو عزت دینی ہے. جس بھائی نے آپ سے کویسچن کیا ہوگا جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں,
وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اسلام کو بینگ اے مسلم آپ فخر محسوس کریں. ہم خود بھی بینگ اے مسلم فخر محسوس نہیں کرتے. جس طرح اف یو ہیو اے بیئرڈ, اگر آپ نے کسی سنت کو فالو کر لیا, کسی سنت کو آپ نے فالو کر لیا ہے, آپ مسواک لیٹ سپوز کر رہے ہیں, تو آپ چھپ کے کریں گے. یا اگر آپ کی ٹخنوں سے اوپر آپ نے کوئی اپنا آؤٹ فٹ رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا شائع فیل کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیں گے گوروں نے اب اس کو ٹرینڈ بنا لیا, لیکن ہم پھر بھی شائع فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ پراؤڈ مسلم بنیں. جب آپ پراؤڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو گناہ گار سمجھیں, کیونکہ دیکھیں یہ تکبر کی مثال ہے. تکبر اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, تو ایک لمبی حدیث ہے, پوچھا گیا کہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز اگر تم حق کو جھٹلا دو, دوسری چیز اپنے سے نیچے کو دیکھو, کسی کو اپنے سے نیچے دیکھو. تو ہم نے اپنے سے نیچا نہیں دیکھنا. ہم نے جس طرح عماد نے بڑی اچھی بات کی اور جنہوں نے سلف کی باتیں بتائی کہ لوگوں کے لیے معافی کی بات کریں, لوگوں کے لیے آسانی کی بات کریں. اگر آپ آسانی نہیں پیدا کر رہے, آپ کبھی بھی لوگوں کو ایز اے پروڈکٹیو مسلم پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن بات وہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار معاف کر دیں گے تو اگلا سر پہ چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا, معاف کر دیں گے تو وہ اندر کی بڑھاس نہیں نکلے گی. تو میرے خیال میں ہم تھوڑے بینیفٹس اور پریکٹیکل مثالیں انہیں دیں اپنے ایکسپیرینس. سر میں اگر آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس سے بات ہوں تو الحمدللہ ہم لوگ ایونٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں. میں نے اپنے استاد جی سے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ بات کرو نا پریکٹیکل کی, لائف میں گھس کے جب سے چپیڑے پڑتی ہیں, سوری میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, جب وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں آپ کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں, تو مثال کے طور پر میں کوئی کام کروا رہا ہوں نا, اگر میں پیسے اس کے پورے دے رہا ہوں تو مجھے کام بھی پورا چاہیے. یہاں پہ میں مسلمان ہوں نا, اگر میری داڑھی بھی ہے تو میں اگر پیسے پورے دے رہا ہوں اپنے یہ کام کے, تو مجھے کام بھی پورا A to Z صحیح چاہیے. یہاں پر آپ آگے ہو کر بولیں. اب یہاں پر آپ بالکل چوسے بن کے بیٹھ جاؤ, کہیں گے چلے کوئی بات نہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ابھی پیسے دیے ہیں, کام اچھی دو, مجھے پروڈکٹ اچھی دو, مجھے بالکل صحیح چیز چاہیے, آگے ہو کے پورا کام لے دے. اور گھر والے بھی ہمیں اسی بات پہ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے کوئی سودا صرف لے رہے ہو نا, تو پریکٹیکل لائف میں آؤ بھائی, یہ ہوائی باتیں نہ کرو, پریکٹیکل لائف گزارو. جا کے سودا اگر لے تو صحیح بات کرو, دھرلے سے بات کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بدھو بن کے بیٹھے رہو. تو اور دوسرے کو اور بات بھی سر جی, ہمارے جو آج کے جو نوجوان آگے آ رہے ہیں نا, یوتھ, وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک انٹرسٹنگ لیتے ہیں, اور دوسرا جو ہے کہ وہ کوئی کام سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بلب اتارنا نہیں آتا, یقین کریں کسی بچے بلب اتارنا نہیں آتا, یار آپ کسی الیکٹریشین کو بلائیں. اگر آپ کو نہیں کرنا آتا آپ کسی کو بلائیں, کوئی بھی پلمبر کا کام ہے آپ اس کو بلائیں. کام کرنا ہی نہیں ہے اور نمازیں پڑھتے نہیں, سے وہ کرتے ہیں. تو میرے ٹیچر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹے گھر جو ہے وہ تہجدوں سے نہیں چلتے. میں نے کہا یہ شیخ کیسے بات کر رہے ہیں. پھر مجھے جب انہوں نے گہرائی میں گئے تو نے کہا کہ بیٹے اپنی ذمہ داری پوری کرو. تمہارے باپ بیمار ہیں, تمہارے باپ بیمار ہیں, وہ تم اس میں لیکن معاملات بھی ہیں, تمہارے باپ بیمار ہے, تم ان کی پہلے خدمت کرو. نماز اگر لیٹ ہو رہے ہو کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لینا. یہ نہیں ہے کہ اب تم نے نماز چھوڑ دینی ہے.